هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم، معزز و مکرم میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہمارا اسلامی سال، جس کی آج 3 تاریخ ہے محرم 1448 شروع ہو گیا. 1448 کا تیسرا دن ہے آج، اور عصری تاریخ 19 جون ہے 2026. یہ مبارک دن جمعہ، پہلا جمعہ ہے اس مہینے کا. دنیاوی بجٹ بنتا ہے وہ بھی جون میں بنتا ہے. اتفاق سے ہمارا محرم شروع ہوا وہ بھی جون میں ہے. بجٹ اخراجات اور آمدن کا ہوتا ہے، اور ہمارا بجٹ جو ہے وہ عمل اور افعال کا ہوتا ہے. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ یہ جو محرم 1400 سال گزر گئے ہیں، جو لوگ آئے سب دنیا میں واپس چلے گئے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا. اسی طرح وقت بھی گزرتا ہے، وقت کھڑا نہیں ہوتا. جو وقت گزر گیا واپس نہیں آتا، جو چلے گئے لوگ واپس نہیں آتے. اس دنیا کے اندر انسان کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے کہ اصل گھر ہمارا جنت ہے. اس جنت کے لیے یہاں پر تیاری کرنی ہے. یہ سفر ہے، انتہائی زندگی نہیں ہے، بلکہ ابتدائی زندگی موت سے ہوتی ہے. ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی. دنیا کے غم اور خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں مرنے پر، لیکن اگر ہم نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری، مرضی کی شکل بنائی، مرضی کے کپڑے پہنے، مرضی کا کمایا، مرضی سے کھایا، جو دل چاہا کرے، ساری شریعت اور سارا اسلام کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں. ہم اسلام کی اور شریعت کی مرضی پہ نہیں چلتے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے ہمارے دلوں سے سکون چھین لیا. ہر شخص پریشان ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کمانے میں، خرچ کرنے میں، ہر طرف سے پریشانیاں اس نے اپنے ذمہ لے لی. حالانکہ یہ دل اللہ کا ہے. گھر مومن کا دل جو ہوتا ہے اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. اللہ کو جب اس دل کے اندر بسا لیں گے
یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ قیامت کے دن نہ بچے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. لا ينفع مال ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتى اللہ بقلب، صرف جو قلب سلیم لے کر آئے گا. قلب سلیم وہ دل ہے جس نے اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا. نفس وہ نفس مطمئنہ ہے جس کو اللہ خود کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. اور حضور دعا مانگا کرتے ہیں اللہم انی اسألک ایک نفس مطمئنہ، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. نفس مطمئنہ نفس کی قسمیں ہیں. ایک نفس امارہ ہے جو انسان کو ہر وقت برائی کی طرف رغبت کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کراتا ہے اور پھر خوش بھی ہوتا ہے. یہ نفس انسان کو آخر جس سواری پہ سوار ہو کر جو سفر کر رہا ہے نا زندگی کے گڑھے میں گرا دیتی ہے. آ کر اس قبر میں جب انسان گرتا ہے نا تو اس کے اعمال بچھو اور سانپ کی شکل میں اس کو پھر ملتے ہیں. لیکن اسی زندگی میں ایک شخص اپنی نہیں مانتا اور نفس کے نہیں مانتا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اپنی من چاہی زندگی نہیں گزاری، نفس پر قدم رکھا، دوسرا قدم اس کا جنت میں ہے، وہ جنت میں جائے گا. دوسرا نفس ہے امارہ کے بعد نفس لوامہ. نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس ہے. انسان کو جب کوئی غلطی کرتا ہے انسان، اگر اس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہو تو اس کو کہتا ہے تو نے بڑا برا کام کیا. ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو. اور قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے نیک لوگ ملامت کریں گے اپنے نفس کو. کس بات پر؟ کہ دنیا میں انہوں نے جو وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دیا تھا، وہ اس وقت کی ملامت کریں گے کہ دنیا میں اگر ہم وہ وقت اللہ کو دیا ہوتا تو آج ہمارے اور مقام اونچے ہوتے. تیسرا نفس ہے انسان کا مطمئنہ ہمارا لوامہ. اور اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھائی ہے قرآن میں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اللہ کے ہاں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. انسان فلاح وہ پا جائے گا جس نے نفس کی نہیں مانی، اللہ کی مانی، اس کو پاک صاف رکھا. دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو چند دنوں کے لیے بھیجا ہے، مسافر ہے. یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، مسافر خانہ ہے. ایک شخص فقیر آیا کہ بادشاہ کے دربار میں کبھی دائیں دیکھتا ہے، کبھی بائیں دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مسافر خانہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا مسافر خانہ نہیں، محل ہے بادشاہ کا. انہوں نے کہا نہیں، تو نہیں تھا یہاں پر، تیرا کون تھا پہلے ایک باپ تھا، وہ کدھر گیا؟ چلا گیا. اس کا باپ کدھر گیا؟ وہ بھی چلا گیا. تو کہنا یہ مسافر سے چلے گئے تو بھی چلا جائے گا، یہ مسافر خانہ ہے. زندگی کا ہم اس دنیا کو اپنا گھر سمجھ بیٹھتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بے وقوف آدمی ایئرپورٹ پہ یا اڈے بس کے اڈے پہ اس کو گھر سمجھ لے اور گاڑی چلی جائے، بکنگ اس کی ہوئی ہو، سیٹ ہوئی ہو اور وہ خرید و فروخت میں لگا رہے، جہاز بھی نکل گیا، گاڑی نکل گئی، اب وہ پچھتائے گا. تو انسان اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ انسان یہاں مسافر ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا سجن المومن، یہ دنیا مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے. قید خانے کے اندر قیدی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کہیں جا سکتا ہے. مر بھی جائے گا اس کے جنازے میں بھی نہیں جا سکتا. یہ قیدی جو ہے ہر محتاج ہے ہر بات کا حکم کا وہاں پہ. اسی طرح مومن اس دنیا کے اندر جیسے وہ قیدی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، مومن بھی اس دنیا کے اندر نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کاروبار کر سکتا ہے. دیکھے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے. اللہ کا حکم عبادت. عبادت کیا ہے؟ موقع کے امر کو پہچاننا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے. اس وقت خوشی کا موقع ہے. اب 2 عیدیں ہماری آتی ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے. غیر مسلم گاتے بجاتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں خوشی کے موقع پر بھی کہا
عید کی رات کو اٹھو گے تمہارا دل نہیں مرے گا، اللہ کی یاد کرو گے۔ صبح اٹھتے ہی نماز عید کے لیے تیاری کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، بارگاہ اللہ میں جمع ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، خوشی کے طریقے بتائے، غمے کے طریقے بتائے، کھانے پکانے کے، کمانے کے، خرچ کرنے کے، ہر چیز کی اسلام نے رہبری کی ہے اور اس کو عبادت کہا ہے۔ کب اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے کیا جائے۔ اللہ کا حکم جو ہے اس کے اندر ضروری چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا طریقہ کیا ہے اللہ کی رضا کا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ اللہ کے حکم پورا ہو، اس میں اخلاص ہو، اور نبی علیہ السلام کا اتباع ہو۔ اخلاص اور اتباع یہ دو حیثیتیں ہیں ہمارے اعمال کی قبول ہونے کی۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو حکم سمجھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے پر کیا تو یہ عمل تو قبول ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو حکم نہیں سمجھا، ویسے ہی عادت سمجھ کے پورا کر رہے ہیں، اور طریقہ بھی ہمارا اپنا مرضی کا ہے، مرضی سے نماز پڑھی، مرضی سے آیا، مرضی سے سجدہ کیا، مرضی سے۔ اب نماز کے اندر اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ سر زمین پہ رکھتے ہی ایک دفعہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہہ سکتے، اٹھ کے دوسرا سجدہ کر دیتے ہیں، ٹونکے جیسے پرندہ چگتا ہے نا دانہ، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ چوری ویسے بھی برا کام ہے، لیکن بدترین چوری فرمایا حضور نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدترین چوری کیا ہے؟ فرمایا سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ سجدہ کھڑا ہوتا ہے رکوع کے بعد، نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے پوری طرح، اور ٹھونکے مار کے نماز کا وقت آ جاتا ہے، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے وقت، جا کر مسجد میں یا گھر میں یا وہیں مکان میں دکان میں اپنی نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز تھوڑی ہے، یہ تو اس کی اپنی مرضی کی عادت پوری کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا۔ لیکن عادت کو عبادت بنا لینا، اللہ کا حکم حضور کے مبارک طریقے پر، اللہ کے حکم کو اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے تو اس کو عمل صالح کرنے تھے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ہمیں اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اپنی ذات کو بھی شریک نہ کرے، اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے نہ کرے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے، نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ جو آج کا جو ہمارا جو یہ جمع ہونا ہے، جمعہ کا دن ہے، 19 تاریخ ہے جون کی، اور محرم کی تیسری 1447 شروع ہو رہا ہے، یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو سارا سال تمہارا گزر گیا، تم نے کتنے عمل اچھے کیے اور کتنے برے کیے، کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، کتنے اللہ کے حکموں کو جوڑا یا حکم کو پورا کیا۔ ہم اس کا بجٹ تیار کریں، جس طرح ہم مال خرچ کرنے کا اندازہ اور بجٹ بناتے ہیں اخراجات کا، آمدن کا، اسی طرح ہم اپنے اعمال کا بھی بجٹ دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال میں کتنی نافرمانیاں کی ہیں اللہ کی، خدا کے کتنا حکموں کو توڑا۔ ہم توبہ کریں، اے اللہ ہم اب نہیں کریں گے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ہر دعا میں دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ مجھے مدینے میں میری موت آئے، اور اس خطرے سے حج تک نہیں کرنے نہیں گئے کہ رستے میں کہیں موت نہ آ جائے، پیدل چلنا پڑتا تھا، اونٹوں پر، خچروں پر۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، ایسے بس بات نہیں کی، بڑے پریشان ہوئے۔ صبح اٹھنے کے بعد اپنے خادم جو خاص تھا ان کا، اس کو بلایا اور اسے کہا نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے میرے ساتھ بات نہیں کی، یہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، جو اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ اس زمانے میں اللہ ابن سیرین ایک بہت خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے، اور ان کی کتاب بھی ہے تعبیر روئے عربی کے اندر ہے، خوابوں کی تعبیر کا اس میں ذکر آتا ہے۔ ان کے پاس جاؤ اور میرا نام نہیں بتانا، اس کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ جب ان کے وہ خادم خاص جو تھے گئے، ان سے کہا کہ بھائی یہ خواب ایک شخص نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا نام بتاؤ، انہوں نے کہا نام بتانے کا حکم نہیں ہے، انہوں نے کہا پھر خواب کی تعبیر بھی نہیں بتاؤں گا۔ پھر واپس آئے، آ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے جو خاص خادم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہے، انہوں نے کہا جاؤ بتا دو نام۔ جب نام بتایا تو انہوں نے کہا سورہ لقمان 21ویں سپارے میں آتی ہے، اس کی 5 آیتیں ہیں، حضور کا اشارہ ہے اس کی طرف، یہ پڑھ لو۔
وہ 5 آیتیں کیا تھیں؟ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 آیتیں ہیں 21واں سپارہ سورہ لقمان کی آخری آیتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات اس میں حضور کا جو اشارہ تھا پہلا کہ ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا اللہ نے، نہ جبریل کو پتہ ہے، نہ فرشتوں کو پتہ ہے، نہ کسی نبی کو پتہ ہے۔ اللہ، یہ 5 علم غیب کی باتیں ہیں جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائیں۔ پہلی سب سے بات قیامت کا علم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے۔ یہ نہیں کہ لڑکا ہے لڑکی، یہ تو آپ کو الٹرا ساؤنڈ میں بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ لڑکا بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، مصیبت کا سبب بنے گا یا راحت کا، دنیا کے لیے فیض مند ہے، اپنی ذات کے لیے فیض مند ہے، ماں باپ کے لیے فیض مند ہے یا نہیں، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کو پتہ ہے شہید ہے یا بدبخت ہے۔ تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کیا کرے گا، کل آئے گا نہ آئے گا پتہ نہیں، آج ہی مر جاؤں گا۔ انسان کسی کو موت کا پتہ نہیں ہے، موت کا کسی کو نہیں بتایا گیا۔ ہم میں سے اتنے ہیں کہ پچھلے جمعے میں تھے، آج نہیں ہیں، پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، نہیں ہیں۔ تو یہ موت جو ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کل کیا کرے گا، یہ کسی کو نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو نہیں پتہ کہ وہ کہاں مرے گا، نہ جگہ کا پتہ نہ وقت کا پتہ۔ یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تسلی ہوئی، جو فکر لگی ہوئی تھی کہ میں مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا، مدینے نہیں جاؤں گا۔ تو اصل میں انسان کو فکر ضرور کرنی چاہیے۔ حضور نے خود فرمایا کہ مدینے کی موت مانگا کرو، قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابوبکر صدیق ہوں گے ایک طرف اور ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، اور بقیع کے اندر جتنے لوگ مرے گئے ہیں یہ اٹھیں گے اس کے بعد، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اسی کو جنت البقیع کہتے ہیں اس کو۔ اور جو شخص کافر ہوتا ہے یا ایماندار نہیں ہوتا اور اس کو دفن کر دیں تو فرشتے اس کو نکال کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے نہیں چھوڑتے۔ وہ لمبا قصہ اب موقع نہیں ہے۔ تو آج جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اسی دن سے اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے۔ عدت الشہور، شہور شہر کی جمع، شہر مہینے کو کہتے ہیں، 12 12 کو کہتے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اللہ نے زمین و آسمان بنائی اس دن سے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو میں نے عزت بخشی، محترم بنایا ہے۔ اور وہ محترم مہینے کا یہ ایک محرم، لفظ محرم بھی محترم ہے۔ 3 مہینے جو تھے وہ گزر گئے، ذوالقعدہ، ذوالحج، اور ایک رجب کا مہینہ ہوتا ہے رمضان سے پہلے، شعبان۔ تو وہ جو 4 مہینے اللہ نے، یعنی جس دن سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے۔ اور یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ صرف اس کو شہادت حسین کی وجہ سے نہیں عزت ملی یا مشہوری ہوئی یا ہم مناتے ہیں، اس روز ازل سے ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے محرم کی 10ویں تھی، آپ کی توبہ قبول ہوئی تو محرم کی 10ویں تھی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جب چڑھی 6 مہینے تیرتی رہی، جب پانی اترا جودی پہاڑ پر تو وہ بھی محرم کی 10ویں تھی۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے 11 چیزیں بتائی ہیں جو اس محرم کی 10ویں کو واقع ہوئی ہیں۔ قیامت کو بھی فرمایا محرم کی 10ویں ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اگلے جمعہ آئے گا تو یہ محرم کی 10ویں ہوگی۔ جب محرم کی 10ویں ہوتی ہے اور جمعہ ہوتا ہے، ویسے بھی جمعے کے دن نبی اسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم ہوگی تو یہ پرند چرند اور جتنے حیوانات ہر چیز خوفزدہ ہوتے ہیں جمعے کے دن، اور جمعے کے دن ان کو خطرہ ہے کہ آج کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ انسانوں کو بھی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محرم کی 10ویں کو، یہ حسن حسین کا جو واقعہ پیش آ گیا اتفاق سے، اس کو عظمت اور بڑھ گئی۔ تو ہم محرم کی 10ویں کے اندر
اب یہ جو آیات قرآنی میں ہے، اللہ فرمایا کہ میں نے یہ 4 مہینے جب محرم بنائے ہیں، اس میں ہم جانوں میں ظلم نہ کرو. ظلم گناہ کو کہتے ہیں، خدا کی نافرمانی کرنی، یا ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر نہ رکھنا. وضع الشیء علی غیر محل، ایک چیز کو محل مقام ہے اس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے، دوسری پہ رکھتے ہیں، یہ ظلم ہے. گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، ایک آدمی کو حاکم بنا دیں، وہ حاکم بننے کے قابل نہیں ہے، نہ اس نے کوئی کورس کیا، نہ پتہ ہے، وہ حاکم بن گیا. وزیر صحت بنائے، ایک دن میں ڈاکٹری نہیں پڑھی اس نے، یہ ظلم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ظلم، اللہ کی نافرمانی، گناہ، یہ سارے ظلم کے اندر آتے ہیں. حضور تشریف فرما تھے، ایک عورت آئی بچہ اٹھائے ہوئے، اس نے کہا حضور میرا ایک سوال ہے. کہ کیا سوال ہے؟ کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر انسان سے محبت کرتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ کرتے ہیں کئی گنا، تو کیا میں ماں ہوں جو بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہوں؟ کوئی ماں اپنے بچے کو تو آگ میں نہیں پھینکتی نا. تو اللہ اتنی محبت کے باوجود جہنم میں کیوں ڈال دیں گے؟ حضور خاموش رہے، جبرائیل آ گیا، فرمایا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دے جب تم اللہ کی قدر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو. وآمنتم، اور تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں ہر کام وہ کروں گا جس سے اللہ راضی ہوں گے. لئن شکرتم لازیدنکم، دوسرے مقام بھی فرمایا کہ اگر تم میری قدر کرو گے، میرے حکموں کو مانو گے، تو میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کر دوں گا، بڑھا دوں گا. ناشکری کرو گے، هل نجازی الا الکفور، ہم جزا دیتے ہیں، بدلہ ان کو جو ناشکری کرتے ہیں. قوم سبا بڑی باغات اور بڑے بڑے ذمہ داری کرتے تھے، اتنے پھل ہوتے تھے بلوں کے، ایک آدمی ٹوکرا سر پہ لے کے باغ سے گزرتا تھا، بھر جاتا تھا خود ہی. اللہ نے ان کو اس کی مثال قرآن میں فرمائی، لیکن انہوں نے ناشکری کی. اللہ نے 2 چوہے بھیجے، ڈیم تھا، ڈیم کے 2 چوہوں نے سوراخ کیے، اور اس سوراخ سے ڈیم جب ٹوٹا، اس ڈیم کی وجہ سے وہ ان کے باغات اور ہر چیز جو تھے ختم، تباہ و برباد کر دیا اسی پانی سے. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے. لیکن یہی پانی خدا کی جب فرمانی ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے تباہی کا سبب بنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، بحر کلزم تھا، پیچھے فوج تھی، قوم نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ مارے گئے، پیچھے فوج ہے فرعون کی 6,07,000 فوج، اور آگے جو ہے چند سینکڑوں پہ بندے ہیں، آگے سمندر ہے، مارے گئے. انہوں نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرا ساتھ دے گا، رستے نکالے گا ہمارے لیے. رب کو ساتھ لے لو، رب کو ساتھ لے لیا، سب کچھ لے لیا، اور رب کو چھوڑ دیا، خدا کو بھول گیا، قبر بھی بھول گیا، مسجد بھول گیا، ایمانداری بھول گیا، ایمان کا پتہ نہیں، کچھ نہیں، بس پیسہ ہونا چاہیے، بس پیسہ میرے پاس ہوگا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، میری گاڑی ہوگی، میرا مکان اونچا ہوگا، میرے کپڑے اچھے ہوں گے. ساری زندگی اس جسم پر محنت کر کر کے یہ ساتھ نہیں دیتے. اصل چیز جو تھی وہ ہے روح. انسان کی روح جب نکل جاتی ہے نا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پاؤں ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، مردہ پڑا ہوا ہے. اب قبر تیار ہو گئی ہے تو کہیں گے لاش کو لے آؤ، یہ نہیں کہیں گے ڈاکٹر صاحب کو لے آؤ، حکیم صاحب کو لے آؤ، وکیل صاحب کو لے آؤ. یہ لاشا رہ گیا، اس کے اندر روح نکل گئی. غبارے میں سے ہوا جب نکل جاتی ہے تو بچہ تھوڑا سا روتا ہے، کھیل رہا ہوتا ہے نا. یہی حال ہے ہمارے. انسان بلبل ہے پانی کا، کوئی بھروسہ نہیں زندگانی کا. یہ زندگی جو ہے آمد برائے بندگی، یہ ہمیں اللہ نے زندگی اپنی اطاعت کے لیے دی ہے. یعنی بے بندگی زندگی برائے آمد بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا اس زندگی کے اندر وہ پریشان ہوگا. اللہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کو اتارا زمین کے اوپر، فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، ایک مدت تک کے تم محرو گے، میرے حکم آئیں گے، تم کو مانو گے، نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے جہنم تیار کی ہوئی ہے. تو فرمایا یہ محرم کا جو مہینہ آتا ہے، اس میں ہم بجائے اللہ کو یاد کرنے کے یا ان مہینوں میں خدا کو یاد کرنے کے اپنے جان پہ ظلم نہ کریں. اللہ کہتے ہیں ظلم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. بدعات، جب بدعات آتی ہیں نا اس لیے آتی ہیں کہ ہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں. جہاں سنت گئی بدعات آ جائیں گی. کس قسم کی بدعات ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ محرم کی شروع ہوتے ہی لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ بدعت ہے.
کیا ضرورت؟ حضور نے تو فرمایا سفید کپڑے پہنو. ہر چیز خدا کی تسبیح پڑھتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ہر چیز، ہر پتہ، ہر ریت کا ذرہ، ہر پانی کا قطرہ خدا کی تسبیح پڑھ رہا ہے. اور تم نے اب اللہ کا رسول فرما رہا ہے مردوں کو بھی سفید کپڑے پہناؤ. حج پہ جاتے ہیں جو احرام بھی سفید، بچوں کو بھی سفید کپڑے پہناؤ. جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو وہ تسبیح چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے جب انسان کے کپڑے جسم کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر اس کے جسم میں اثر پہ پڑتا ہے. آپ درختوں پتوں کے پاس اللہ کو یاد کریں، ہر پتہ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا اثر انسان پہ پڑتا ہے. نیک چیزوں کا اثر، نیک لوگوں کا اثر، نیک ساتھیوں کا اثر پڑتا ہے. اب یہ کپڑا گندا ہو گیا، رنگدار ہے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا، کالا کپڑا ہے، پیلا ہے، کسی ان کا وہ گندا ہو گیا، آپ نے تسبیح پڑھنی چھوڑ دی. آپ کے دل پہ جو اثر پڑنا تھا وہ تسبیحات کا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کا دل نہیں لگے گا نماز پڑھنے کے لیے، آپ کی روحانی تسکین نہیں ہوگی. یعنی اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ظلم نہ کرو اپنی جانوں کے اوپر. اس مہینے کے اوپر خاص طور پر اللہ کو کثرت سے یاد کرا کریں. یہ 4 مہینوں میں ایک محرم کا جو مہینہ آ گیا ہے، ایک تو ہمارا آپ سب کو مبارک ہو، اس سال نیا سال شروع ہوا ہے. اللہ اس سال کو ہمارے سب کے لیے امن کا سال بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو محرم مہینہ آتا ہے، اس مہینے کے اندر آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ 4 مہینے بنائے ہیں. اور یہ جو مہینہ ہے اس کو صرف حضرت حسین کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے عزت نہیں، احترام نہیں، بلکہ اس کے روز ازل سے ہے. روز ازل سے میں نے آپ کو بتایا نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، محرم کی 10ویں تھی. اسی طرح ہر جتنے بھی واقعات بڑے بڑے ہوئے محرم کی 10ویں، اور قیامت کو جمعے کا دن ہوگا محرم کی 10ویں ہوگی. تو یہ ہمیں یہ دن یاد دلاتا ہے قیامت کی، اور اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے کی ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ ہم ان مہینوں کے اندر بدعات نہ کریں. بدعات کیا ہے؟ کپڑے رنگدار پہن لیے، کالے پہن لیے. ایک مجلس میں گیا، اس کے وہ جلوس میں نکالتے ہیں 12ویں ربیع الاول کو، ان جیسے لباس پہن لیے، عربوں جیسے لباس پہن لیے. کبھی ہر یعنی ترازو میں بیٹھ جاتے ہیں ہم. اصل کیا ہے؟ انسان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھنا چاہیے کہ حضور کی سنت جہاں نہیں کریں گے وہاں بدعات آ جائیں گی. اب شراب رستے میں جناب شربت پی رہے ہیں، ٹھنڈے میٹھے دیگیں پک رہی ہیں. حضرت حسین قیامت کے دن کہیں گے میں نے تو نہیں تمہیں کہا تھا میرے لیے دیگیں بڑھاؤ، میرے لیے جلوس نکالو، میرے لیے کالے کپڑے پہنو. وہ تو ایک مقصد دے کے گئے ہیں. ہر سال کروڑوں مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں، شیعہ سنی بیٹھتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں، لیکن مقصد کو کوئی نہیں جانتا کہ مقصد کیا تھا. جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان اور بچے قربان کیے، اللہ کا حکم پورا نہیں ہو رہا تھا. اللہ کی زمین کے اوپر ملوکیت آ گئی خلافت کی جگہ. ملوکیت اور خلافت میں آپ نے دیکھا کہ ایک گاڑی جس میں بیٹھی ہوئی جو لوگ گزر رہے ہیں، یہ جس رخ پہ اب چلی جا رہی ہے آگے بہت بڑے خطرناک گڑھے ہیں، ان کے اندر گر جائے گی. مسلمانوں نے اللہ کے رسول نے جو حکم دیا تھا، جس طرح 50-40 سال ہے خلافت چلتی رہی، 4 خلفاء یعنی مجلس شورا کے منتخب ہوتے تھے، لیکن اب یہ بیٹا، باپ نے بیٹے کو بنا دیا ہے بادشاہ، اور بیٹا کیا ہے وہ کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کے متعلق کہ اللہ کے سارے مخلوق اللہ کے غلام ہے، بندے کسی کے غلام نہیں ہے. انسانوں کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے. بادشاہ وقت مملکت جو بھی ہے وہ جواب دیا ہے اللہ کے سامنے کہ انہوں نے بندوں کے اوپر ان کو اللہ نے بٹھایا ہے. کیا بندوں کا حق ادا کیا؟ کیا اللہ کے حق ادا کیے؟ کیا اپنی گردن مکننہم فی الارض، اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں حکومت دوں تو تمہارا کیا کام ہے؟ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف، لوگوں کو حکم دو اچھے کاموں کا، برے کاموں سے روکو. وہی حاکموں کی ذمہ داری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، الحمد نہیں پڑھنے نہیں آتی، اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ کیوں ہے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا. دنیا مقصد نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا تمہارے لیے، مومن کے لیے جیل ہے. اللہ کی مرضی، حضور علیہ السلام کے مبارک طریقوں پر چلو گے سکون بھی ملے گا، اور موت وقت فرشتے بھی آ کر تمہارے تتلقاہم الملائکہ، اور تمہارے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، قبر میں آ کر تمہیں تسلیاں دیں گے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اب بھی تمہارے ساتھ ہیں. یثبت اللہ تعالیٰ کو ثابت قدم رکھتا ہے، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، قیامت کو بھی. جو کلمے کا یقین ہمارے دل سے نکل گیا، اللہ کی ذات عالی کا یقین نہیں ہے، اسباب پہ یقین ہے، مسبب الاسباب پہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہر چیز خدا سے پوچھتی ہے میں نفع دوں یا نقصان دوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے
جب قوم سے کہا کہ اللہ ہمیں نجات دے گا، رستہ دے گا، تو اللہ نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اللہ میرے دائیں ہاتھ میں یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے. اللہ نے کہا پھینکو اس کو. اللہ کا حکم ماننا تھا. یہ نہیں کہا کہ میں اس ڈنڈے کو فرعون کے سر میں کیوں نہ ماروں. ہم جیسا ہوتا نا کہتے یہ کہتے نہیں، حکم ماننا ہے. پر ڈنڈے کو سمندر میں مارنے کے کیا تک ہے؟ اللہ کا حکم تھا. جب ڈنڈا سمندر میں مارا تو اس نے 12 رستے بنا دیے. یوسف علیہ السلام کی بھائی سے 12، یعقوب علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم 12 قبیلے تھے. 400 سال گزر چکے تھے یعقوب علیہ السلام کے. اب یہ 12 قبیلے، ہر قبیلہ ایک ایک راستے پہ چل رہا ہے. پانی کھڑا ہو گیا، پہاڑ بن گیا، سمندر خشک ہو گیا. اللہ کا حکم ہر چیز مانتی ہے. اب جب پار چڑھ گئے، فرعون نے کہا دیکھا یہ میرے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ میری بادشاہت ہے. سب کو حکم دیا، اندر ہو گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ فاغرقناہم اجمعین. سب کو ہم نے غرق کر دیا. نہ فوج کام آئی اور نہ تو اپنا حکومت کام آئی، نہ مال کام آیا، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کو راضی کر لیں دنیا کے اندر اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ ہم نیا سال شروع ہو رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافیا مانگیں اللہ سے. بدعات یہ جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں، سبیل حسین، قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. اللہ نے حرام کر دیا ہے. خون جب ذبح کرتے ہیں وہ نکلتا ہے، وہ خون حرام ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے لیا جائے ذبح کرتے وقت وہ بھی حرام ہو جاتی ہے. ایک آدمی ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اللہ نے خود کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. لوگ بتوں کا نام لیا کرتے تھے، بتوں کے نام رکھے ہوتے، اس کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، اس کے نام کا ذبح کر رہا ہوں، فلاں پیر کے نام کا بکر ذبح کر رہا ہوں. نہیں، اللہ کا نام ذبح کرتے وقت لو یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیے یہ جانور. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جب آتا ہے تو امریکن ڈاکٹر ایک لکھتا ہے کہ ابھی تحقیق کی انہوں نے کہ زبان کی نوک جب اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگتی ہے تو 2 ہارمون نکلتے ہیں. لفظ ال کہتے ہیں تو اس کا اثر دل پہ پڑے گا، اور جب ہے آئے گی تو اس کا پھیپھڑوں میں پڑے گا. یعنی ہر چیز میں خدا کی حکمت ہے، ہمیں نہیں پتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر اتنی حکمت ہے تو اللہ کے کلام کے اندر کتنی حکمت ہے، پھر اللہ اس کے اندر کتنے فائدے ہمیں ملیں گے. تو فرمایا بدعات میں نہ پڑھو. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، لوگ روزہ رکھتے تھے محرم کی 10ویں کو. یہودی پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ جی فرعون سے ہمیں نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو، اس لیے ہم اس کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں نیک کام کرنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود جو ہیں تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ وَالْأَشْرَكُوا. یہ یہود سب سے بڑے تمہارے دشمن ہیں اور مشرک بھی تمہارے دشمن ہیں. ان کی نیک کاموں کے اندر بھی یعنی ان کی برابری نہ کرو. تم 2 روزے رکھو، ایک 9واں اور 10واں رکھو، جیسے ابھی آ رہا ہے نا جمعرات جمعہ یا جمعہ اور ہفتہ. ایک روزہ فرمایا نہ رکھو، 2 رکھو. اور یہ 2 روزے حضور نے فرمایا تمہیں ملے گا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ. فرمایا 1 سال کے گناہ تمہارے معاف اللہ کر دے گا، پورے سال کے گناہ. اور یہ جو مختلف یہ موضوع حدیثیں بڑی ہوئی ہیں کہ بچوں کو اچھا کھانا کھلاؤ 10ویں میں، یہ کرو وہ کرو تو سارا سال ہی ہوگا. یہ موضوع حدیثیں ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، من گھڑت باتیں ہیں. بلکہ زیادہ خدا کو یاد کریں کہ محرم کی 10ویں کو قیامت آ جائے گی، جمعے کا دن بھی ہے، میں اللہ کو یاد کر لوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے زندگی کا کہ ہم بدعات سنت کو عمل کریں اور بدعات سے بچیں. یہ بدعات ہیں، مختلف قسم کی چاول کھلائے جا رہے ہیں. امام حسین قیامت کے دن کہیں گے میں نے تمہیں کہا تھا، میں تو 3 دن پیاسا اور بھوکا، اب نماز تک نہیں چھوڑی، اللہ کے کسی حکم کو اس حال میں نہیں چھوڑا جب دشمن سر پہ تلواریں لے کر نیزے کر کھڑے ہوئے ہیں اور نماز حق ادا ہوتی ہے نیزوں کے سایوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم پورے ہو رہے ہیں. اس حال میں جان دی، بچے قربان کر دیے، لیکن اللہ کے حکموں کے اندر تبدیلی نہیں آنے دی. کہ اللہ کا حکم ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی جو خدا کا نافرمان ہے. یعنی سر کٹ سکتا ہے، سر جھک نہیں سکتا اسی ایسے جھوٹے انسان کے سامنے جو خدا کا نافرمان ہو. ہم ووٹ دیتے وقت بھی سوچا کریں کہ ہم ووٹ جو دے رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں
ہم شہادت دے رہے ہیں کہ یہ بندہ مستحق ہے، اس کو افسر بنایا جائے، ہمارے اوپر وزیر بنایا جائے، ہم یہ سوچیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہم ووٹ دیں تاکہ قیامت کے دن اس پر بھی جرم عائد ہو جائے گا کہ جھوٹی گواہی تم نے دی، تمہارا رشتہ دار تھا، محلے دار تھا، جاننے والا تھا، اپنے فائدے کو دیکھ کے ووٹ دی تم نے۔ یہ ووٹ امانت ہے۔ اسی طرح ہم ہر کام جو کریں اس میں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے رسول اللہ کا مبارک طریقہ کیا ہے، اخلاص اور اتباع، اخلاص اللہ کے لیے، اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا۔ تو ہم روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کا حکم ہے، 10ویں 9ویں جمعرات جمعہ، اگر نئی 9واں نہیں رکھ سکتے تو جمعہ اور ہفتہ رکھ لیں، 2 روزے رکھ لیں، اور سال بھر کے اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ دے دیجیے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ان دنوں کے اندر آپ فرمائیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی نافرمانی نہ کرو اللہ کی۔ نافرمانی کیا ہے؟ ہم جلوسوں میں جائیں، جو وہ پیٹتے ہیں ہم بھی پیٹنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ ہمارے پاس قریب جہاں ذاکر قائد، وہ کہتا ہے جی ایک دفعہ ایسے کرو 10 نیکیاں ملیں گی، دوسری جگہ 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب جاہل آدمی کو کیا پتہ ہے، وہ جا کے پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی ہے، یعنی یہ جو اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہوتا ہے، پیٹنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، یہ بھی خدا کی نافرمانی ہے۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے جو شخص عورتوں کو بھی جو پیٹتی ہیں یا اپنے آپ کو مارتی ہیں موت کے وقت 3 دن سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو مر گئے اللہ کے راستے میں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ان کو رزق ملتا ہے جنت میں، یہ پرندوں کی شکل میں ان کی روحیں ہوتی ہیں، جہاں مرضی ہو جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ خود کہہ رہے ہیں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون، اللہ ان کو زندگی دیتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ زندوں کا ماتم کون کرتا ہے؟ مسلمان کو چاہیے زندوں کا ماتم کر، زندہ آدمی کو ماتم کوئی نہیں ہوتا، وہ زندہ ہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی کی حکم نہیں ہے، حضور نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ تعزیہ کرے۔ تعزیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو جا کر اس کی صبر کی تلقین کی جائے، اس کے مطلب سمجھایا جائے کہ یہ اللہ نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا ہی نہیں ہے، اس دنیا کے اندر تو ہم مسافر ہیں، اور دنیا کے اندر آئے کس لیے ہیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو، اللہ کے رسول کے صرف طریقے پر اپنی ساری زندگی کو گزاریں۔ اور یہ پھر زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ہمارے لیے امانت ہے، ہمارے پاس اپنی زندگی نہیں ہے، نہ اپنی مرضی سے ہم آئے، نہ اپنی مرضی سے شکل بنائی، نہ اپنی مرضی سے جگہ پیدا ہونے کی پی، نہ ہی اپنی مرضی سے مریں گے۔ لیکن تھوڑی سی جو زندگی ہے، باقی سارے کام تو اللہ کی مرضی سے ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو تھوڑی زندگی کو ہم اپنی مرضی سے بھی نہ کریں، اللہ کی مرضی کے ساتھ گزاریں، تاکہ یہ چھوٹی سی زندگی ہماری درمیان میں پیدا ہونے سے لے کے موت تک ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو یہ انسان دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ موت کے وقت اس کو خوشی ہوتی ہے، اللہ کے فرشتے اس کو ہر خوشخبری دیتے ہیں، جنت کے لباس پہنے جاتے ہیں، قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، قیامت کو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو یہ اصل میں ساری چیزیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ ہم احساس کریں اپنی زندگی کا۔ سال گزر گیا، نیا سال شروع ہو گیا، اب نیا سال جو شروع ہو گیا تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نیکیوں کا آگے بڑھیں، جہاں پہلے سے اب نہیں۔ تاجر سوچتا ہے پیچھے سے اتنا نفع ہوا، اب اور نفع کی سوچتا ہے ترتیب میں۔ تو ہم بھی اپنے اعمال کے اندر روزہ ضرور رکھیں، اور پھر اللہ سے معافیاں مانگیں، اور ان کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہما ریحان، یہ میرے 2 بیٹے جو ہیں حسن حسین، یہ میرے 2 پھول ہیں، اور فرمایا جنت کے سردار ہیں جو نوجوانوں کے۔ اللہ کے حبیب کو فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے، اللہ بیت اللہ، یہ جو اللہ کے جو اہل بیت ہیں، ان سے پیار ایمان کا جز ہے ہمارا، ہر شخص کو محبت ہے ان کے ساتھ، کسی کو یہ نہیں ہو سکتا جو ظلم ان پہ ہوا اس پہ ہوا، ہر شخص اس پر افسوس ہے۔ تاریخ کائنات کے اندر یہ سب سے بڑا ظلم جو ہوا وہ یہ ہوا کہ مسلمان کو مار رہا تھا، اور رشتہ دار بھی ہیں آپس میں، لیکن اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی طرف سے تھا، اور قیامت تک کے لیے آپ کا یہ جو آپ کا شہادت ہے ہمارے لیے رہنمائی ہے کہ سر کٹا دو، بچے بنوا دو، سب کچھ کر دو، لیکن اللہ کے حکم میں کمی نہیں آنی چاہیے، اللہ کا حکم پورا ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے ہم اپنے بندے ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے، ہر چیز ہماری نافرمانی کرے گی، اور اللہ کے ہم تابعداری کریں گے، ہر چیز ہماری وفاداری کرے گی، ہر چیز ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو سب چیزیں بے گناہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان لوگوں کی وجہ سے جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے جس کو پکڑا گناہوں کی سبب پہ پکڑا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبت تم پہ آئے گی تمہارے اپنے اعمال کی بدولت آئے گی، ہم تو معاف کر دیتے ہیں بہت سی چیزوں کو، ہاں جی۔
ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو بھی تمہیں اچھائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے تمہارا اپنا قصور ہوتا ہے۔ اللہ سے ہم معافیاں مانگیں، یا اللہ ہمارا سال جو گزر گیا ہم سے غلطیوں معاف فرما دے، اور یہ جو آئندہ سال جو ہمارا شروع ہوا ہے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ محبت عطا فرما اہل بیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت تھی، اور ایسے ہی ہمیں ان کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی بن جائے۔ ہمیں اپنی زندگی کے اندر نہ نفس کو دیکھیں نہ اپنے فائدوں کو دیکھیں بلکہ اللہ کا حکم کو دیکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔